شرافت کی تھا وہ مثال، گیت اس نے گائے لازوال، اور لوگوں کو یاد آئے گا ہر حال، یعنی شرافت علی خان بلوچ۔ شرافت علی بلوچ کی ناگہانی وفات کے بعد اس کے ساتھی فنکاروں نے ایسے اس کے بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے اعلانات کیے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کون سے بڑے فنکار نے ویڈیو پیغام میں اہم بات کی اور کیا کہا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ آپ کی میت پر آ کر زاروں قطار رونے والی ارم سیال سے آپ کا کیا رشتہ ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو تو سبسکرائب کر دیں، لیکن اسی سے پہلے شرافت علی خان کی مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں مغفرت فرمائے۔ کیڑے پاسوں چن چڑھے وہ اج کیڑے پاسوں چن چڑھے، رسا ہویا ڈھولا ویڑے رسا ہویا ڈھولا ویڑے آوڑے اج کیڑے پاسوں چن چڑھے۔ میاں والی میں پیدا ہونے والا شرافت علی بلوچ، جس کو موسیقی کے میدان میں لانے کا بیڑا عطا اللہ سخیلوی نے اٹھایا، اور انہوں نے اسے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ بتایا اور سکھایا بھی کہ شرافت علی بلوچ کو موسیقی میں آنا چاہیے۔ عطا اللہ سخیلوی کے حکم کے آگے ہار مان کر آپ موسیقی میں آئے، اور آغاز ہی میں آپ نے بہت اچھے گانے گائے، جن میں سے ایک ارمان تلک دے افسوس تلک دے، یہ 2004 میں گایا۔ یہ بڑا مقبول ہوا اور اسے پھر بعد میں ہر فنکار نے بھی گایا، لیکن جس طرح شرافت علی بلوچ کی آواز میں یہ وائرل ہوا تھا کسی اور میں اس کا نصیب کہاں۔ اسی کے بعد آہستہ آہستہ موسیقی کے میدان میں آپ اپنی جگہ پکی کرتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ آپ شفاء اللہ روکڑی کے بعد سب سے معروف سنگر ہو گئے۔ لیکن پھر جب شفاء اللہ خان روکڑی کی بھی وفات ہو گئی تو شرافت علی خان اپنے میدان کا میاں والی کی موسیقی کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ذیشان روکڑی ہو، باسط نعیمی ہو، یاسر مسخیلوی ہو یا تنویر انجم ہو، یہ تمام وہ فنکار تھے جو اس سے نیچے آیا کرتے تھے۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین میں آپ کو آگاہ کرتا اور بتاتا چلوں، ایک ناگہانی موت آپ کی ہوئی۔ آپ میاں والی میں ہی ایک پروگرام سے آ رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث آپ لوگوں کی گاڑی قریبی نہر میں جا گری۔ اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں جب آپ سے پوچھا گیا تھا آپ اوور سپیڈنگ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ ہمیں بہت زیادہ اوور سپیڈنگ کرنی پڑتی ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی کوئی ایسی ہی بدنصیب گھڑی اور بدبخت لمحہ ہوگا جب حد سے زیادہ اوور سپیڈنگ کرنے کی وجہ سے ان کی گاڑی نہر میں جا گری۔ اسی کے بعد مختلف فنکار ان کے جنازے میں آئے، لوگوں کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی روتے اور بین کرتے ہوئی۔ لیکن یہاں پر ایک ویڈیو آئی جب خاتون جن کا نام ارم سیال ہے، وہ بھی ایک معروف سنگر ہیں، شرافت علی بلوچ کے ساتھ بھی انہیں مختلف پروگرامز میں دیکھا گیا ہے، لیکن جب ان کی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی کہ وہ جنازہ گاہ میں میت سے لپٹ کر رو رہی ہیں، لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ارم سیال کون ہیں۔ ارم سیال ویسے تو ایک معروف گلوکارہ ہیں، لیکن شرافت چونکہ ایک معصوم انسان تھا، وہ شوبز سے وابستہ ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھتا تھا، اسی لیے اس کی کوئی غلط بات بھی کبھی سامنے نہیں آئی۔ لیکن جب اس کو پہلی مرتبہ ارم سیال کے گھر گیا، ارم سیال بتاتی ہیں کہ وہ میرے پاس آیا تو بہت سے فروٹ وغیرہ لایا۔ میں نے کہا شرافت بھائی یہ تکلف کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے لوگوں کو ایک روایت ہے، جب یہ بہن کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ میں کیسے خالی ہاتھ آ سکتا تھا؟ یعنی کہ ان دونوں کا وہ بہن بھائی والا رشتہ تھا، اسی لیے اس پر کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب میں سب سے اہم بات آپ کو بتاؤں ناظرین و سامعین کہ شرافت علی بلوچ کے بیٹے کے لیے ساتھی فنکاروں نے کیا اعلان کیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک فیس بک پیج اور چینل شرافت اسٹوڈیو بہت اچھا جا رہا تھا، اس پر ویوز بھی بڑے ویڈیوز کے اچھے آتے تھے۔ فنکار جن میں تنویر انجم، ارم سیال، ملکو اور ندیم عباس لونے والا جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم شرافت اسٹوڈیو کے لیے اپنے گیت ریلیز کرائیں گے، اپنے گیت ہم اسٹوڈیو کے لیے گائیں گے تاکہ اس سے جو آمدن حاصل ہو اس سے شرافت علی کے بیٹے کا پیٹ پوجا ہو سکے، اس کے گھر والوں کو رزق کی تنگ دستی کا سامنا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین میں آپ کو آگاہ کرتا اور بتاتا چلوں کہ شرافت علی کی وفات پر ندیم عباس لونے والا کا پیغام بڑا وائرل ہوا۔ انہوں نے کہا شرافت علی بلوچ ہمارا دوست تھا، بھائی تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ویڈیو کیسے بنانی ہے اور کیسے پیغام دینا ہے، لیکن شرافت علی بلوچ ایک انتہائی بڑا انسان، شاندار گلوکار تھا۔ ان کی وفات پر آج میرا دل بڑا غمزدہ ہے۔ میں کیا کہوں، مجھے کچھ کہنے کے لیے جب الفاظ نہیں مل رہے۔ یقیناً کہ ان کا بڑا پن ہے۔ میں ندیم عباس لونے والا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں،
پلیز جتنا ہو سکے ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ آپ نے ان کی آواز سے اپنے دل کو کبھی تو محظوظ کیا ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔